السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ کل حسین حقانی صاحب کے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل کے بعد آج خورشید شاہ صاحب نے قومی اسمبلی میں انہیں غدار قرار دیا، جبکہ شہری رحمان صاحبہ کا کہنا ہے کہ حسین حقانی صاحب دباؤ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ کافی دنوں بعد آج نون لیگ کے رہنما ایک بار پھر سے عمران خان صاحب پر شدید تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پینما کیس کا جو بھی فیصلہ آئے وزیر اعظم اسے قبول کریں گے۔ ان ایشوز کے علاوہ باقی اہم ایشوز کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور ناظرین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، حسین حقانی صاحب نے جو اپنے آرٹیکل میں انکشافات کیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا وہ واقعی دباؤ کا شکار ہیں؟ نہیں، میں نے غالباً شہری رحمان صاحبہ نے کل جو باتیں کی ہیں ان کو میں انٹرویو آج پڑھا اخباروں میں بھی، کل اس کا کچھ حصہ دیکھا۔ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ بالکل انہوں نے غلط بات کی ہے۔ بالکل انہوں نے اپنی یا تو لا علمی، ان کو علم نہیں ہے جی، یا وہ بہت ہی معصوم ہے، یا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے ان کے پورے حکومت کے دور میں 5 سالوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب وہ تو بالکل ہی چھنے کاکے ہیں۔ وہ آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ حسین حقانی غدار ہیں۔ اور بھائی، آپ 5 سال حکومت میں رہے ہیں، اگر خورشید شاہ صاحب کو نہیں پتا حسین حقانی کا آج ان کو پتا چلا ہے، اور یہ آج ان کی حکومت آئی حسین حقانی صاحب کی وجہ سے تھی۔ یہ جو آج شہری رحمان صاحبہ اور خورشید شاہ اور باقی سارے لوگ ہمیں کیا جیسے وہ ایم کیو ایم کرتی تھی نا، کون سہولت مرزا، وہ کون اجمل پہاڑی، اور پیپلز پارٹی کون عزیر بلوچ، وہ تو ایک ڈاکٹر عاصم ان کے گلے پڑ گئے جی، جو وعدہ معاف بننے کو تیار ہے، تو اس لیے وہ ڈاکٹر عاصم کو جا کے مل رہے ہیں ہسپتال میں، اور صدر اس کو اناؤنس کر دیا، مان نہیں رہی پارٹی۔ لیکن یہ بات کرنا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، اچانک یہ باتیں کرنا بند کریں۔ یہ 62-63 لگے گی ان پہ۔ خورشید شاہ صاحب انتہائی محترم ہے ہمارے۔ حسین حقانی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ اگر ان کا آرٹیکل پڑھیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ ایک بات وہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو بتاتے تھے، ایک بات۔ اور زرداری صاحب کیا وزیر خارجہ اس وقت کا، اور کیا وزیر اعظم، جب پہلا ان کا دورہ ہوا ہے 2008 کے اندر یوسف رضا گیلانی کا، میں اس وقت ساتھ تھا، مجھے پتا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر کیا ہوا ہے۔ حسین حقانی صاحب بھی موجود ہے، اور جب بش کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس وقت پریزیڈنٹ بش کے ساتھ، تو بش صاحب نے بعد میں یہ میڈیا میں کہا اور چھپا بھی، بش کہتے ہیں کہ مجھے کے ساتھ یہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ گیلانی صاحب کے بارے میں یہ کلمات تھے جارج بش کے۔ حسین حقانی جو ہیں وہ وہاں ساری ان کی لابنگ کرتے رہے، روز ان کی بات ہوتی تھی حسین حقانی صاحب کی زرداری صاحب سے۔ میری موجودگی میں ایمبیسی میں بیٹھا ہوں تو 10 دفعہ زرداری صاحب کی کال آتی تھی۔ اب یہ اچانک یعنی بلاول جو ہیں وہ ساتھ مل رہے ہیں جا کے، فرح ناز اصفہانی صاحبہ وہ ایم این اے رہی ہیں 5 سال، اچانک ان کو یاد آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملات پہلے ہی خراب ہیں، اینٹوں سے اینٹوں والا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ہم جلدی سے فوری طور پہ کہ کون حسین حقانی، یعنی یہ ان کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے اس بات کا، اس کو اون کریں، یہ اس کی اونرشپ لیں۔ یہاں ایوان صدر میں نیول انٹیلیجنس آفیسرز رہے ہیں امریکہ کے، کیا باتیں کرتے ہیں یہ، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہم چھننے کا کے بیٹھے ہوئے سارے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ویزوں ہر چیز ان کو پتا ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے کارکنوں کو نہ پتا ہو سکتا ہے ایم این ایز کو نہ پتا، خورشید شاہ کو نہیں پتا، اور شہری رحمان کو نہیں پتا، اور یہ جو باقی جو ان کے ایک آدمی کو پتا ہے کہ کیا اس وقت ہو رہا تھا جی۔ اور اس کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جب پتا چلا تو ہم نے استعفیٰ لے لیا۔ کس نے استعفیٰ لے لیا؟ کیا انہوں نے استعفیٰ لیا تھا یا زرداری صاحب نے؟ اس وقت جو استعفیٰ لیا تھا وہ تو، اور حسین حقانی جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے۔ حسین حقانی صاحب یہاں آئے تھے، یہاں آنے کے بعد جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے ان سے استعفیٰ لیا تھا، زرداری صاحب، اور اس کے بعد وہی واقعہ پیش آیا تھا کہ زرداری صاحب بیمار ہو گئے تھے اور باہر چلے گئے تھے، اور حسین حقانی صاحب نے ساتھ ان کی جانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ حسین حقانی کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور حسین حقانی صاحب کا یہ بالکل ڈسون کر گئے، اور سارے یہاں پہ پپو بن کے بیٹھ گئے کہ ہمیں کیا، کون حسین حقانی، کیسا حسین حقانی، وہ تو غلط فیصلہ تھا، وہ تو یہ تھا وہ تھا۔ یہ اون کریں، یہ ایک چیز کا اپنے اوپر یہ کہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے، مگر یہ کیسے ہم جانتے ہی نہیں حسین حقانی کو، حسین حقانی غدار ہے، حد کرتے ہیں۔ حسین حقانی نے کیا غداری کی ہے بھائی؟ حسین حقانی نے اس وقت اگر غداری کی ہے
تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کو رپورٹ میں کر رہا تھا. تو یہ کس طرح کی بات خورشید شاہ کر رہے ہیں اور شہری رحمان کو نہیں پتا کہ جب وہ گئی ہیں سفیر بن کے تو کیا حالات تھے وہاں پہ ایمبیسی, اور کیا ایمبیسی میں ہوتا رہا اور کوئی بریفنگ ان کو نہیں ملی. تو وہ کہہ رہی ہے نہیں جی ہمارے دور حکومت میں تو کوئی ویزا ایشو نہیں ہوا. یہ فضول قسم کی باتیں میرا خیال سے یہ موزد شخصیات ہیں, یہ کرنا بند کریں. اونرشپ لیں, اون کریں اس بات کو کہ 5 سالوں کے اندر اگر کچھ اچھا ہوا ہے غلط ہوا ہے تو یہ ان سب کی اجتماعی غلطی ہے اور اجتماعی طور پہ قبول کریں اس کو, بجائے اس کے کہ ہم جانتے ہی نہیں کون حسین حقانی. یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب. اور یہ تو لینڈ نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ, یہ ان کا تو یہ فضول کی طرح واشنگٹن پہنچ نہیں سکتے تھے حسین حقانی صاحب کے بغیر. یہ کیا بات ہے؟ غلط حسین حقانی صحیح, یہ الگ معاملہ, مگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک ایک فیصلہ جو ہوتا تھا وہ اس میں ان کی قیادت شامل ہوتی تھی. اور یہ بیٹھ کے ہم نے نمبر بنانے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہم کون ارے کیا زرداری صاحب سے کوئی کلیریفیکیشن آ سکتی ہے نہیں, زرداری صاحب آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں نہیں, مجھے یا تو حسین حقانی صاحب نے وہاں سے فلر بھیجا ہے اس وقت, جو میں کل بھی کہہ رہا تھا نا, فلر بھیجا ہے کہ 1 منٹ ٹھہرو بھائی, 1 منٹ کہیں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, انہوں نے فلر بھیجا ہے اور اس کا ریئیکشن میرا خیال ہے ان کی طرف سے آئے گا. خاموشی ہو گئی ہے کیونکہ غدار جب مسلم لیگ نون نے انہیں کہا تھا تو حسین حقانی صاحب نے ریئیکٹ کیا تھا, لیکن آج خورشید شاہ کا یہ کہنا کہ حسین حقانی غدار ہے, میرے خیال سے ان کا ریئیکشن آئے گا. اور پھر اس کے بعد حسین حقانی مجھے لگتا ہے یا تو اور بولیں گے یا پھر یہ جملے اپنے واپس لیں گے خورشید شاہ. زرداری صاحب کہیں گے کہ جملے واپس لو. زرداری صاحب افورڈ نہیں کر سکتے کہ حسین حقانی وہ باتیں کریں پبلک میں آ کے جو ان کے اور زرداری صاحب کے درمیان ہوتی تھیں ایک مخصوص کمیونیکیشن کے ذریعے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا باتوں میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ حسین حقانی صاحب کا مسئلہ ہو گیا. لیکن یہ بالکل انہوں نے جو آج بات کی ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, یہ جانتے ہی نہیں ہیں, یہ بالکل اس سے زیادہ کل کی تو بات ہے. یہ اتنے یعنی ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں کچھ پتا نہیں تھا, ہمارے دور میں کوئی ویزے جاری نہیں ہوئے. کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ایکسپٹ کریں کہ آپ کے دور میں یہ ہوا ہے اور آپ کی قیادت کی مرضی سے ہوا ہے, رضامندی سے ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اور آج وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی اور عسکری قیادت کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں آپریشن رد الفساد پر غور کیا گیا. دیکھیں میں تو اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں پی آئی ڈی کی جو پریس کانفرنس ہوئی آج, کیونکہ یہ اجلاس مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا اور میں کوئی بات مجھے تو اس اجلاس کا نہ کوئی مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ. مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں خورشید شاہ کیوں اپنا شہباز شریف کیوں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیوں بٹھایا گیا. تو اس اجلاس میں مجھے یہ بھی سمجھ, آرمی چیف بھی تھے, عسکری قیادت بھی تھی, اور شہباز شریف صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. اور یہ قومی سلامتی کا اجلاس تھا, یہ کیا تھا, کیوں تھا, کیا ڈسکس ہوا اس میں لا علم ہوں. میں صرف یہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی اور پچھلے ہفتے کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈان لیکس کا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے تو پھر اس اجلاس کا کیا مقصد ہے. میں اگر ابھی یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ کہوں کہ اس اجلاس میں فلانے شخصیت نے فلانی بات کی تو میں وہی سیریل میڈیا کی طرح میں لے سکتا ہوں نا رائٹ کہ بھائی مجھے کسی سورس نے بتایا ہے. ڈان لیکس کی رپورٹ پہلے آنی چاہیے اور اس کے بعد اس قسم کے اجلاس ہونے چاہیے, ورنہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. دیکھیں نا ڈان لیکس کی وزیر اور وہ مریم اورنگزیب صاحبہ, اب ذرا ان کی پریس کانفرنس سنی میں نے ابھی, وہ انہوں نے ایک تو بات انہوں نے کی, مطلب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لفظ جو وہ بول رہی ہیں نا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ پیچھے سے مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں. اچھا, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارلیمانی وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اجلاس میں گئیں. اچھا کچھ لوگ پھر انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیر اعظم 4 دفعہ انہوں نے 5 دفعہ کہا ہے موجودہ وزیر اعظم بھئی وزیر اعظم کہتے ہیں موجودہ وزیر اعظم کیوں کہہ رہی ہیں. مطلب آپ یہ کوئی کہہ رہا کہ ڈاکٹر شاہد تو سمجھ میں آئے گی بات ہو کہ زندہ ڈاکٹر شاہد زندہ کیا بات ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر شاہد 4 دفعہ یا 5 دفعہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں موجودہ وزیر, ان کو کوئی ڈر لگا ہوا ہے فیصلے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر تنقید کی. اچھا مریم نواز صاحبہ نے وہ دلوں پہ راج کرتی ہیں. اچھا جی, قوم کے دلوں پہ راج کرتی ہیں, چلیں بالکل کرتی ہوں گی. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس حیثیت میں وہاں گئی ہیں
تو واقعی پوچھا کس حیثیت میں گئی ہیں؟ اچھا انہوں نے اسکول کالج بنائے، کس حیثیت میں بنائے واقعی بتائیں نا. اچھا انہوں نے وہ یوتھ لون دیا تو کس حیثیت میں دیا بتائیں. یہ سارے کام کیے انہوں نے. میری تو بہن ہے مریم نواز، وہ کیے سارے کام انہوں نے، وہ کس حیثیت میں کہ میں نہیں پوچھوں گا. مطلب مریم نواز صاحبہ اچانک پتا چلے کہ پاکستان کے لیے وہ چلی گئی ہیں ایک سفارتی دورے پہ اور ساری دنیا سے وہ قرضہ لے کر آ گئی ہیں، اور یہ بہت. تو میں اس طرح سے پوچھوں گا نا، ایک میرے بڑا زبردست کام کیا مریم نواز صاحبہ، وہ کس حیثیت میں کیا آپ نے؟ جی کس کیپیسٹی میں؟ کس کیپیسٹی میں کیا آپ نے؟ اب آپ نے لون دیے ہیں، کالج بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں، آپ نے باغ بنائے ہیں، درخت لگائے ہیں، پودے لگائے ہیں، ندیاں کھودی ہیں. کیا وہ کس حیثیت؟ حیثیت مجھے ڈاکٹر صاحب. اور آج مریم نواز صاحبہ نے وومن ان ڈیموکریسی کانفرنس کا افتتاح میں کیا. اس کی بات میں نے کر دی. میں یہ پریس کانفرنس کی بات ذرا کمپلیٹ کروں. جی دانیال عزیز صاحب اس کے بعد بولے ہیں. دانیال عزیز صاحب کی جو گفتگو، انہوں نے تو خیر مریم نواز صاحبہ کی بات کی، اس کے بعد ان کا وہ ختم ہو گیا حصہ. دیکھیں نا حصہ ہوتا ہے نا کہ اتنی تم نے بات کرنی ہے پھر آگے بات تم کرو گے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا قصیدہ پڑھا جو کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اچھا پڑھا قصیدہ، لیکن بات وہی رہ گئی کہ کس حیثیت میں. اچھا چلیں، پھر انہوں نے عمران خان کو کوسا، وہ تو اس کے بغیر تو پی آئی ڈی کو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کو کوسا. سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے. میں نے کل کیا بات کی تھی کہ ان کو پریشانی سوشل میڈیا سے ہو رہی ہے جی، اور یہ کل ہی میں نے ان کے منہ سے آج پوری پریس کانفرنس میں کیا کوئی توہین رسالت سے متعلق بات ہوئی ہے؟ نہیں. کیا توہین رسالت سے متعلق پیجز کے اوپر انہوں نے پی آئی ڈی میں ایک بات کی ہے؟ کسی ایک وزیر کو طلوع ہوا ہے؟ توہین رسالت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وزیر اعظم کا پینما کیس زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اچھا ان کا قصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد دانیال عزیز ہمارے بھائی آتے ہیں. دانیال عزیز صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اتنی عجیب پریس کانفرنس ان کی کہ وہ کہہ رہے ہیں میڈیا نے کر دیا، میڈیا نے کیا. میڈیا ٹرائل کا اگر پاکستان میں کوئی بانی ہے یا بر صغیر میں میڈیا ٹرائل کا کوئی بانی ہے تو مجھے نہیں پتا دانیال عزیز صاحب کس جماعت میں تھے یا بچے تھے یا اس وقت 1985 میں کیا کر رہے تھے. یہ پاکستان میں بانی میڈیا ٹرائل کی مسلم لیگ نون ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ بیگم نصرت بھٹو کی تصویریں بنا کے اور اخباروں میں اور ادھر اور ادھر میڈیا ٹرائل، یہ بتا رہے ہیں قوم کو کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی یہ تو بادشاہ ہے میڈیا ٹرائل کے. آدھے صحافیوں کو خرید لو، باقیوں کو ڈرا دھمکا کے، اور پھر جن کو ڈراتے دھمکاتے ہیں وہ اگلے ٹینیور میں آ کے وہ عجیب و غریب وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. انہوں نے اٹھوا لیا آئی بی سے، انٹیلیجنس بیورو سے انہوں نے اٹھوا لیا اور کٹ پڑوائی، پراپر کٹ. ایک آدمی کی جس کا نام تھا نجم سیٹھی. نجم سیٹھی کو خوب مارا انٹیلیجنس بیورو والوں نے، آئی بی والوں نے، اور غدار بنا دیا. اس کے بعد نجم سیٹھی کو آئی ایس آئی نے چھوڑایا، جس کو آج کل بڑے وہ قصیدے پڑھتے ہیں فوج کے اور آئی ایس آئی کے، نجم سیٹھی. اور ان کے نجم سیٹھی صاحب کو آئی ایس آئی لے کے گئی چھڑا کے. اور پھر نجم سیٹھی صاحب جب اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور یہ تعریفیں کر رہے ہیں نجم سیٹھی کی. پچھلی حکومت میں غدار تھے نجم سیٹھی. یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک ان کا سسٹم ہے. اور ان سے زیادہ خوفناک تو میڈیا ٹرائل کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بر صغیر کے اندر. جو ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو گالیاں بڑھواتے ہیں، دھمکیاں لگواتے ہیں، خرید لیتے ہیں، بیچتے. آج ان کو میڈیا ٹرائل خیال آ رہا ہے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ سارا کا سارا ان کے ہاتھ میں نہیں چڑھ سکا. تو یہ بات، اور آج کی پریس کانفرنس مکمل طور پہ عدالت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی. ان کو یا تو ڈر گئے یا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے، یہ جو کہنا موجودہ وزیر اعظم یا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا، ان کو بھنک پڑ گئی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں آزاد ہیں، 1997 والے ججز نہیں ہیں. یعنی عمران خان تم عدالت پہ دباؤ مت ڈالو. 1997 میں یہ گھس گئے تھے عدالت کے اندر اور سجاد علی شاہ مرحوم کو اپنی عزت بچانے کے لیے چھپنا پڑا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ رفیق تارڑ صاحب بریف کیس بھر کے پیسوں کے لے کے گئے تھے کوئٹہ، اور کوئٹہ کے بینچ نے دو سپریم کورٹ بن گئی تھی پاکستان کے اندر. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم عدالت کا احترام کریں گے اور فیصلہ کریں گے. انہوں نے مکمل طور پہ میرے خیال سے ان کی پریس کانفرنسز پہ پابندی لگائے سپریم کورٹ اس ڈسکشن پہ، کہ کبھی کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے، کبھی کہتے ہیں سڑکوں میں فیصلہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں ہم تسلیم کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کریں گے، کبھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک پورا جو تام جھام ہے نا، پورا تام جھام اس میں ہے تو سارے ایک ہی نا، پہلے مل کے کھیلتے تھے نا، سارے ایک ہیں سارے. اس میں تو عمران خان کو نکال دیں.
اب وہ سارے کے سارے ہلے ہوئے ہیں اس وقت، وہ سب کے سب اس وقت ہلے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور بکھلائے ہوئے ہیں. اور درمیان میں آپ دیکھیں کہ وہ جو آج واقعہ پیش آیا ہے، پہلے تلخی زبانی کلامی تھی، اور پھر وہ جو بابر بٹ ہیں، بابر سید بٹ، ان کو 24 گولیاں ماری ہیں لاہور کے اندر. 24 گولیاں مار کے اس نوجوان کو شاید آج میرے خیال سے سیکرٹری جنرل اناؤنس کرنا تھا پیپلز پارٹی نے، اور ان کے گلو بٹوں نے اور باقی لوگوں نے وہاں پہ کر دیا. اس کے نہ ان کو کوئی، اور 4 دن کے لیے ایک کو معطل، 5 دن کے لیے دوسرے کو معطل، وہ مراد سعید اور وہ چلیں اس کو ختم کریں. لیکن بات یہ کہ وہ 24 گولیاں ماری ہیں اس بندے کو، اور پنجاب گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کو بھی اب احساس ہوگا اس بات کا. اب ان کو احساس ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا. اس دن گڑی گڑی آگے بیٹھ گئے تھے نا یہاں پہ کہ جی ہم تو ساتھ ہیں، اور یہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے پارلیمنٹ. اب جب اس نوجوان کو مارا ہے تو اب یہ آپ پتا چلے، اب کٹوائیں نا ایف آئی آر، اب کٹوائیں ایف آئی آر. اب کہہ رہے ہیں نا پنجاب حکومت کے خلاف، اب کٹوا کے دکھائیں. اس وقت جب ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چل رہی تھیں تعلق قادری صاحب کے لوگوں پہ، تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ستو پی کے بیٹھی ہوئی تھی کیا؟ باقی نچوی رپورٹ یعنی مکمکہ اب وہ پتا چلا ہے نا کہ اب کی گولیاں 24 گولیاں نوجوان کو لگی ہیں، ینگ لڑکا وہ، اور وہ اتنا اچھا، وہ یعنی اس کی جو شہرت ہے اس کے بارے میں نے باتیں سنی، وہ بلاول کے ساتھ باقی ایکٹیو لڑکا، اور سیکرٹری جنرل شاید اس کو اناؤنس کرنا تھا. اب 24 گولیاں مار دی ہیں اس کو. یہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کے اوپر مقدمہ، اور مجھے نہیں پتا کتنا سنجیدہ ہے، مجھے حقیقت نہیں پتا کتنے سنجیدہ ہیں کہ پنجاب حکومت پہ ہم کریں گے، یا اس کو بھی کوئی ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یہ. لیکن پنجاب کے لوگ غمزدہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں مکمل طور پہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اور یہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے. اور فیصلہ آ جانا چاہیے. دیکھیں فیصلہ اب جو ڈیلے ہو رہی ہے نا، فیصلہ آ جانا چاہیے. اب 1 دن میں 2 دن میں جج صاحبان سارے یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں، اور وہ یقیناً فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور طویل فیصلہ ہوگا، طویل فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگلے 20 سال تک کی قوم کی ڈائریکشن. تو یہ پریشانی کے عالم میں ایک عجیب بوکھلائی ہوئی پریس کانفرنس، اور دوسرا یہ بیان کہ حسین حقانی غدار ہیں، خورشید شاہ کو پتہ ہی نہیں، شہری رحمان کو پتہ ہی نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ بالکل بوکھلائے ہوئے لوگ، اشرافیہ، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یعنی کبھی ڈاکٹر عاصم ان کو پسند آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر عاصم کا پتہ نہیں ہمیں. مطلب ہے کہ ایک عجیب قسم کا کنفیوژن، اور اس زبردست کو میرا خیال سے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی آنے والے دنوں میں توڑے گا. بریک لیں پھر اس کے بعد بات کریں گے یہ فیصلہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا فیصلہ آنے تک کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور فیصلہ کب آ سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین رسالت کے کیس کی سماعت ہوئی، اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت شاہین صاحبائی صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی میں اصل میں شاہین صاحبائی صاحب سے یہ پوچھنے کے لیے میں نے ان کو زحمت دی ہے دوبارہ کہ مجھے وہ یہ بتائیں کہ واشنگٹن میں شہری رحمان صاحبہ نے کل جو بات کی ہے. شاہین صاحبائی صاحب کو شریک گفتگو کرتا ہوں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شاہین صاحب، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسین حقانی صاحب غدار ہیں. پیپلز پارٹی خاموش ہے، زرداری صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، گیلانی صاحب بھی خاموش ہیں ابھی تک. اچھا، اور شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی دباؤ کا شکار رکھتے ہیں غالباً حسین حقانی صاحب، اور کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے علم میں نہیں ہے بالکل بھی. یہ کچھ ایسا ہی قصہ، یہ صحیح بات کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیا ہے شاہین صاحب؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. میرا خیال ہے سیاست جو بدترین شکل ہوتی ہے سیاست کی وہ ہے یہ کہنا کہ جی حسین حقانی غدار ہیں اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ سب باتیں یہ لوگ تو سب ایک ساتھ مل کے کرتے تھے. حسین حقانی صاحب اور زرداری صاحب کی تو ہاٹ لائن ہر وقت کھلی رہتی تھی. انہوں نے تو خط ایشو کیے ہمیں، یا خود انہوں نے لیٹر دیا جو پرائم منسٹر نے لکھ کے ان کو بھیجا تھا کہ جی آپ جتنے ویڈیو چاہیں بغیر کلیئرنس کے میں اجازت دیتا ہوں آپ کو، وہ اس کی کاپی بھی آپ کو میں بھیج دوں گا کہ آپ جتنے ایشو کرنا چاہیں ایشو کریں. اور انہوں نے پھر کیے ایشو. تو یہ تو مل کے سب کر رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں یہ غدار ہے. کس سے غداری؟ پیپل پارٹی سے غداری کی ہے یا پاکستان سے یا امریکہ سے؟ یہ بھی تو بتائیں. عجیب لوگ ہیں. نہیں، شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے. یہ شہری رحمان صاحبہ جب آئی ہیں وہاں پہ تو آپ بھی وہیں تھے،
اب کیا ان کو میں جانتا ہوں شہری رحمان صاحب کے علم میں بالکل ہے، اور اگر ان کی پالیٹکس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس وقت وہ حسین حقانی کو کنڈیم کرے تو وہ بھلے کرتی رہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل میں نہیں مان سکتا کہ ان کے علم میں نہیں ہے. وہ تو خود ہم سے 10 دفعہ کہہ چکی ہے کہ جی یہ حسین حقانی صاحب کو جو سیکریٹ فنڈ ملا تھا $2 ملین سال کا 3-4 سال ان کو ملا، وہ جب اچانک استعفیٰ ان سے لے لیا گیا تو اس میں سے کئی لاکھ ڈالر یعنی $1.7 ملین شہید رحمان کے ہاتھ آ گئے. تو انہوں نے خود یہ ہم سے کہا ایک کہ میں نے حکومت کو لکھا ہے کہ جی سیکریٹ فنڈ بند کر دے، مجھے نہیں چاہیے، اور پتہ نہیں بعد میں بند ہوا یا نہیں ہوا، چلتا رہا، اب بھی شاید چل رہا ہوگا. یعنی یہ سب کو سب چیزوں کا پتا تھا، اور اب یہ کہنا کہ جی کوئی غدار ہے اور کوئی یہ، میرا خیال ہے یہ بالکل ایک گندی پالیٹکس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ سے خود کہا تھا انہوں نے کہ 1.7 ملین کا سیکریٹ فنڈ ان کے پاس ہے کوئی، اور یہ کیا؟ جی بالکل، میں بھی تھا اور 2-4 اور بھی بڑے معزز لوگ تھے، ان کے گھر پہ ہم لوگ ملے تھے وہاں 2-3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ کیونکہ پیسے بہت سارے پڑے ہوئے تھے، اچانک حقانی صاحب کو پاکستان بلا لیا گیا تھا، تو یہ اس کو مینیج نہیں کر سکے ان پیسوں کو، تو وہ اکاؤنٹ میں ہی رہے. جب شہری رحمان آ گئی تو وہ پھر ان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جی اتنے پیسے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ جی میں تو لکھ رہی ہوں گورنمنٹ کو کہ یہ واپس کر دیں اور سیکریٹ فنڈ ہمیں نہیں چاہیے. بعد میں وہ شاید پتہ نہیں لکھا یا نہیں ہوا یا کیا ہوا، لیکن یہ شہری رحمان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے. اچھا، اور یہ ویزو والی بات، یہ ساری یہاں کام نہیں چلتا، یہاں تو بہت سارے اور کام بھی ہوتے ہیں نا. اچھا نہیں، مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی، مطلب مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ڈس اون کیسے کر دیا ہے حسین حقانی صاحب کو، سب نے، کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے. وہ باتیں آپ نے شروع میں کی تھی اپنے انٹرو میں، وہ بالکل صحیح ہے کہ حسین حقانی صاحب کو یہ لوگ ڈس اون کر رہے ہیں اور ان کو غدار کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بہت بہت بڑی مشکل پڑے گی. اگر حسین حقانی صاحب نے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی ساری کشتیاں پاکستان سے جلا دی ہے نا، وہ تو اب پاکستان واپس جا نہیں سکتے نہ، وہ اب پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے، وہ تو امریکن میں انٹرسٹڈ ہے، امریکن پالیٹکس میں، اور یہی رہتے وہ. انہوں نے اگر سیکریٹس کھولنا شروع کر دیے زرداری صاحب کے، اور اگر 1-2 اس طرح کی اور باتیں ہوئی تو شاید وہ کھولنا بھی شروع کر دیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ اگر حسین حقانی صاحب نے بولنا شروع کر دیا یا کوئی اور کتاب لکھنی شروع کر دی ان کے بارے میں، تو یہ ان لوگوں کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے، اون کرنا چاہیے. جو غلطیاں کی ہیں اس کو اون کریں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ اون کریں، اور کہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے یہ ہوا تھا. اب اس کی تاریخ کو آپ بگاڑ کے کیسے چلیں گے آگے؟ اچھا، یہ وزیر اعظم گیلانی صاحب کا خط تھا کہ جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جتنے چاہو ویزے دو. جی بالکل، یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، میرے پاس کئی کاپی بھی ہوگی، کیونکہ میں آپ کو بھیج دوں گا، میں ٹویٹر میں بھی لگا دوں گا. خود ان کا پرائم منسٹر ہاؤس کا خط ہے کہ جی میں اجازت دیتا ہوں امبیسڈر آف پاکستان کو کہ آپ بغیر ISI کی انٹیلیجنس کلیئرنس کے آپ جس کو جتنے بھی دینے ہیں آپ دیں، اور انہوں نے پھر دیے. اس کے بعد نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا، وہ تو لیٹر لکھا ہوا لیٹر ہے. اور لیٹر آپ کے پاس ہے، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹویٹر پہ یا مجھے بھیج دیں گے. نہیں، گیلانی صاحب نے اس لیٹر پہ لکھا ہے کہ آپ بغیر کلیئرنس کے ویزے دیں، یہ لکھا ہے انہوں نے؟ بالکل ویزے لکھا ہے، تو بغیر کلیئرنس کے آپ ویزے دینے کی آپ کو پرمیشن ہے. اچھا، اور یہ کئی دفعہ پہلے آ بھی چکا ہے پبلک ڈومین میں، اور ہوگا بھی، میں بھیج دوں گا آپ کو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ لیٹر وہ خود کئی دفعہ بھیج چکے ہیں لوگوں کو. اچھا شاہین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی اہم باتیں کی. اب 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ سیکرٹ فنڈ کہاں گیا، اب وہ سیکرٹ فنڈ کیا، وہ شہری رحمان صاحبہ کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، لیکن یہ بات کہ ان کو پتہ علم نہیں، یہ بات بالکل دنیا کی ناممکن ترین بات ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو بھی بہت دھیان سے بات استعمال کرنی چاہیے کہ غدار ہے، کیونکہ اگر اس ریئیکشن میں، وہ جیسے شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشن میں حسین حقانی صاحب نے کوئی بات کر دی تو ان کی قیادت جو ہے نا بالکل صاف ہو جائے گی. میں بتا رہا ہوں ان کی قیادت کے جو ایشوز ہیں وہ خاموش ہی رہے حسین حقانی صاحب، اور یہ بیٹھ کے زرداری صاحب آ گئے ہیں پاکستان، اب اللہ کریں بیٹھ کے زیادہ کم بولیں اور اون کریں، اور بالکل جو ہے نا ادھر ادھر کہیں معاملے کو لے جائیں. انہوں نے جو کیا ہے یہاں پر 5 سالوں میں، اور جو معاملات ہوئے ہیں
اس میں اور جس سطح پہ ہوئے ہیں میرا خیال سے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو وزیروں کا ایم این ایز کو اس کو سوچ تصور بھی نہیں سکتے جی کہ جس معاملے پہ جو معاملات ڈاکٹر صاحب اور ان معاملات کو ہم بریک سے اور اس میں کہیں محترمہ کی 27 دسمبر آ گیا کوئی اور واقعات آ گئے بے شمار اور باتیں ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے ہر چیز کو اون کرے کہ ہاں یہ ہماری مرضی سے ہوا تھا جی بالکل ڈاکٹر صاحب جو کچھ ہو رہا تھا ان کی مرضی سے ہو رہا تھا اچھا ہو رہا تھا یہ بولا بریک لیں پھر اس کے بعد پینما کی ڈیٹ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پینما کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کب تک سامنے آ سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور زرداری صاحب کا کچھ ہی دنوں میں لاہور جانا متوقع ہے پیپلز پارٹی کا کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے حسین حقانی صاحب آنے والے دنوں میں اور سخت سٹیٹمنٹس دیں گے اگر ان کو اسی طرح غدار کہا گیا؟ نہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اگر انہیں پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں کرے گی میرا خیال سے خورشید شاہ صاحب نے جو آج فلور پہ بات کر دی ہے میرا خیال ہے زرداری صاحب اس کا ایک نوٹس لے کے اور اس کو انہیں کہیں گے کہ اس پہ خاموش اختیار کریں اور کیونکہ جو لوگ بھی جانتے ہیں حسین حقانی صاحب کو تھوڑا بہت حسین حقانی صاحب فوراً ان کا ایک خطرناک قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے جو کل سے ان کا نہیں آیا شہری رحمان صاحبہ کی بات نہیں آیا لیکن آج جو فلور پہ بات ہوئی ہے اس کے بعد ان کا بڑا خطرناک ریئیکشن آ سکتا ہے حسین حقانی صاحب کا اور میرا خیال ہے کہ وہ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں وہ یہاں تک اگر کہیں نا کہ خورشید شاہ صاحب کو ہٹا دیں اپنے عہدے تھے زرداری صاحب ہٹا دیں گے حسین حقانی صاحب بالکل آپ سمجھیں زرداری صاحب کے لیے شاید ڈاکٹر عاصم حسین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ مطلب ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے اپنی اور شہری رحمان صاحبہ نے تو بڑا ڈپلومیٹک بیان دیا لیکن شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر حسین حقانی صاحب نے ایک دو اور باتیں کر دیں تو شہری رحمان صاحبہ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل احتیاط کریں کیونکہ اس دور میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت بڑی مشکل سے نکل کے ابھی پاکستان پہنچی ہے اپنی قیادت کے لیے مسائل نہ کھڑے کریں حسین حقانی صاحب نے ایک وہاں سے پٹاخہ چلا دیا ان سب کے لیے مسئلہ ہو جائے گا یہ سارے موجود تھے سارے ہر فیصلے میں شریک ہوتے تھے اور بیجا کر رہے ہوتے تھے حسین حقانی حسین حقانی صاحب کے آگے پیچھے اور اب چونکہ ان کو اپنے نمبر بنانے ان سب نے تو حسین حقانی صاحب کو ڈم کر دیا بہت محتاط ہو کے بات کریں جی ڈاکٹر صاحب اور پینما کیس کا فیصلہ بھی جلد متوقع ہے اور اسی ہفتے وہ شاید پینما کا فیصلہ تو اب آ ہی جائے اب میرے خیال سے بس اب کیا کریں وہ اب آ جائے فیصلہ اب آ جائے گا کسی وقت بھی وہ دیکھیں وہ کال لسٹ میں تو نہیں ہے لمبا فیصلہ ہے اور پیچیدہ فیصلہ ہے اور پیچیدہ یعنی توقع کر سکتے ہیں نا کیونکہ اس میں اتنے ساری اس میں معاملات ہیں اتنی ساری الجھنیں ہیں یعنی اس میں نیب ایف بی آر ٹیکس کہاں سے دیا کیسے دیا تم کون ہو میں بچہ ہوں تمہارے فلیٹ کہاں سے آیا مجھے میرے دادا نے دیا اچھا تم کون ہو میں ایک بچی ہوں تمہیں پیسہ کس نے دیے میرے بھائی نے دیے بھائی کے پاس کہاں سے دادا کے پاس آئے دادا نے بیٹے کو کیوں نہیں دیے ہمیں نہیں پتا بیٹا مطلب ایک وہ کہتے ہیں امیر داستان امیر حمزہ ہے اس میں ایک عمر و یار بھی نکل آتا ہے کبھی کوئی زنبیل نکل آتی ہے کبھی کوئی تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک داستان ہے الف لیلہ کہا جائے اسے کیا کہا جائے خدا جانے اس کو سلجھانے میں بڑا ٹائم لگا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر تو بڑھ رہا ہے کیونکہ ملک کی سیاست آگے بڑھ نہیں رہی ڈیلے کی وجہ یہی کنفیوژن ہے زرداری صاحب لاہور جائے کوئی کہیں جا ہی نہیں رہا کوئی کہیں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک پینما کا فیصلہ سامنے نہیں آتا فوجی اداروں میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا انتخابی اصلاحات پہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا دھماکہ یہ ساری چیزیں ان کے دیکھیں ایک اتنا 30-40 سال 50 سال کا جو ملبہ پاکستانی قوم پہ ڈالا ہوا ہے جس میں آخر میں کیا نکل کے آ رہا ہے کہ 84% پاکستانیوں کو پانی نہیں مل رہا یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ پانی نہیں لوگوں کو مل رہا جی کرائسس ہے یعنی پانی نہیں ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے ان کو یعنی 7 کروڑ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے دوسرے وقت کھانے کی اور موٹر وے بن رہے ہیں اور قرضے آ رہے ہیں اور خوشحال پاکستان ہو گیا اور سستی روٹی تنور کھلے پھر تنور بند ہو گئے پھر اس میں پتہ نہیں پانی نکل آیا ان کے اندر سولر پلانٹ لگ گئے اتنی لمبی ان کا کھیل ہے وہ حج کرپشن فلانا کہیں سے
اور اس کو میں کہتا ہوں 85 سے شروع کریں. یہ 85 سے ہو رہا ہے سارا سلسلہ. یہ 85 کے چہرے ہیں سارے, 1985 کے چہرے ہیں جو ابھی تک جن کے بچے ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے آگے نکلتے آ رہے ہیں. 1985 کی اسمبلی یا اس سے پہلے چلے جائیں مجلس شورا, وہ بھٹو صاحب کی تو جو پارلیمنٹ تھی اس کا تو مجھے اس میں کوئی نظر نہیں. یہ سارا اس دور کا, کوئی ادھر گیا ہے کوئی ادھر گیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ, جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بنے, وہ تو مسلم لیگ نواز میں تھے نا, جی مسلم لیگ کے تھے نا. اور مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ گئی تھیں ملتان, تو اس وقت حمید گل صاحب نے ایک ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا یوسف گیلانی صاحب سے. حمید گل صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا. یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں کہ یوسف گیلانی صاحب کو جنرل حمید گل صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ, اور محترمہ بڑی امپریس ہوئی تھی کہ اچھا یہ تو پھر اس کے بعد اگلے دن شمولیت کا اعلان ہو گیا تھا. بڑے اچھے آدمی ہیں. یہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ تو 1985 سے ہیں. اب یہ کس طرح سے گھسے ہوئے ہیں سسٹم میں. انہوں نے بزنسز کیے ہوئے ہیں, انہوں نے کچرا, پانی, بجٹ, مردم شماری. اچھا, آج ہماری بہن وہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ مردم شماری کروا رہے ہیں موجودہ وزیر اعظم جو موجودہ انہوں نے اتنی دفعہ استعمال کیا, میں پریشان ہو گیا ہوں. اتنی دفعہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ مجھے نہیں پتا موجودہ وزیر اعظم کیوں کہا ہے انہوں نے, یعنی کوئی آئندہ کیوں کہا ہے موجودہ وزیر اعظم. اچھا, وہ کہہ رہی ہے موجودہ وزیر اعظم مردم شماری. موجودہ وزیر اعظم نے نہیں کروائی, سپریم کورٹ کروا رہی ہے. بلدیاتی الیکشن آپ نے نہیں کروائی, سپریم کورٹ نے کروائے ہیں. اور کراچی آپریشن آپ نے نہیں کیا, سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں نا, یعنی کون سی. اور الیکشن کمیشن, یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ پچھلے 2 نمبر الیکشن کمیشن تھا. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں میں بالکل 1000 باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں پی ٹی آئی کی. اس الیکشن کمیشن پہ اس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ جو دھاندلی کمیشن کے اندر انہوں نے ریکمنڈیشنز کی تھی, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ آگے چلائیں, سسٹم کو چلتا رہا. عمران خان وہاں پہ لوز کر گئے الیکشن کمیشن میں, وہ جو کیس تھا سپریم کورٹ کا. لیکن انہوں نے لکھا کہ 30-40 چیزیں ٹھیک کرو الیکشن کمیشن والوں کو. وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کی الیکشن کمیشن والوں نے. انتخابی اصلاحات نہیں ہوئی. اس پورے سسٹم میں کیسے ہو سکتا ہے اگلا الیکشن؟ کون مانے گا اسے؟ یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا, تو عوام سڑکوں پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. سڑکوں پہ فیصلہ کرنے کا حق ان کے پاس ہی ہے. سپریم کورٹ کی ہم عزت کرتے ہیں کہ یعنی وہ حالات پیدا ہو گئے تھے وہاں پہ. سپریم کورٹ بار کے جو صدر تھے وہ اب ان کے وکیل ہیں, بڑے محترم, ہمارے بھی نام میں نہیں دے رہا. ان کو باقاعدہ جو ایک وفاقی وزیر ہیں پانی و بجلی, انہوں نے ان کو سپریم کورٹ بار کے صدر کو مارا وہاں پہ. انہوں نے اپنے کمرے میں کہا کہ آ کے چائے پی لیں. ان سے غلطی نہیں ہو گئی تھی کہ انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب سے کہا تھا کہ میری چائے میں, ان کو باقاعدہ مارا پیٹا. مطلب یہ حالات ہو گئے تھے سپریم. اب وہ حالات نہیں ہے پاکستان کے, حالات نہیں ہے, تو سوشل میڈیا پہ غصہ ہوتا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے, بند کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کو. میں نے کل کیا بات کی تھی کہ ایک طرح سے پیجز چلا رہے ہیں, ان کو اشارہ کر رہے ہیں. وہ کیسے نکلا یہاں سے بندہ آئی جی, وہ جو نکلا یہاں سے آئی جی اسلام آباد, وہ آج پٹیشن چلی گئی ہے کہ پولیس آفیسرز انوالو ہیں اس کے اندر, ان کو بھیجنے میں. جو بول سے بات یہ ادھر سے ان کو اشارہ, ادھر سے ان کو اشارہ. اور میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, ایک بات جو ہوتی ہے نا, وہ وزراء آپ سمجھ لیں کہ وہ میاں نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. یعنی وہ ایک واقعہ, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر میاں ایک اجلاس ہو رہا تھا 97 کی کیبنٹ کے بعد, جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی. تو میاں نواز شریف صاحب نے شیخ رشید صاحب کو کچھ سنوانا تھا. تو لاہور سے اس ایم این اے تھے, نام ان کا خورشید زمان یا ایسے کوئی نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ایم این اے سے کہا کہ بھائی جب شیخ رشید آئے تو تم نے شیخ رشید کی ایسی تیسی کر دینی ہے اجلاس کے اندر. میں نہیں بولوں گا, میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا بالکل آرام سے. تم نے شیخ رشید کو یہ تر. اب یہ ہوا کہ وہ جو ایم این اے نیا آیا تھا وہ خوش, اس نے کہا میاں صاحب نے مجھے آرڈر کیا ہے, وہ بیٹھ گیا آ کے ساتھ پہ. اچھا, اب وہ بھول گیا, بیچ میں اجلاس شروع ہو گیا تو وہ بھول گیا کہ میں نے شیخ رشید کو کیا کہنا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب تھوڑی دیر تک کونی ماری کہ کونی ماری, تو شیخ رشید نے دیکھ لی کونی, انہوں نے دیکھ لیا کہ کونی ماری ہے میاں نواز شریف صاحب نے. تو شیخ رشید صاحب اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جو کچھ مجھے کہنا ہے آپ مجھے خود کہہ دیں, یہ بچوں سے مجھے نہ کہلوائیں, میں آپ کو اچھی طرح. وہاں سے ان کے یعنی اختلافات جو تھے شیخ رشید صاحب کے پیدا ہونے شروع ہوئے. انہوں نے کہا مجھے جو کچھ آپ نے کہنا ہے آپ ڈائریکٹ کہہ دیں. تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کسی اور سے کرواتے. اب یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں
जितनी बातें हो रही हैं आप समझ, यानी उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हैं जी। यानी मरियम औरंगजेब साहबा जो बातें आज कर रही हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि मरियम नवाज साहबा, क्योंकि इतना लंबा कसीदा देखे ना, क्योंकि ज़हन में भी नहीं था कि मरियम नवाज साहबा सुबह गई हैं वहां, किसने तनकीद की, शाम को कुछ भी नहीं हुआ, लोग तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने इतनी खिदमत सर अंजाम दी, दिलों की धड़कन है, अवाम फैसला करेंगे, जब करेंगे तो करेंगे ना जी। अभी तो कोर्ट का फैसला होना है, फिर अवाम का होना है, या तो अब वो तो सामने भी नहीं इसकी जरूरत क्या थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था आज का, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, ये अदालत के फैसले पे असरअंदाज हो रहे हैं, ये असरअंदाज होने वाली बात है, और डिप्रेशन में थे, मतलब मुझे उससे ये भी हो गया कि गालिबन इनको इतला मिल गई सारी कि क्या फैसला आ रहा है और परेशान है या क्यों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, और इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात, दानियाल रज़ा बता रहे हैं ये अदालत इस दिन उठी थी, इस दिन बैठ गई थी, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, एक तरह से वो अदालत के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे। आप उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दोबारा सुने सारी, इस तारीख को बेंच बन गया, इस तारीख को तो उन्होंने बात नहीं की, फिर 9 तारीख को बैठे, फिर 28 तारीख को एक बेंच बैठ गया, फिर दूसरा बेंच बैठ गया, फिर फलां हो गया, फिर ये हो गया, फिर फलां कर दिया, तो सारा कर दिया, लेकिन हम फैसला मानेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक हारा हुआ मुकदमा जैसे होता है ना, उसके बाद जो अनाउंसमेंट आप करते हैं, मुझे नहीं पता क्या फैसला आएगा, इनको क्लीन चिट मिले अच्छा है, कमीशन बने अच्छा है, हम सब एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद, लेकिन आज ये एक गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी गैर जरूरी गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के उन लोगों की जो कि नहीं समझते या भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं आज कि उस दौर में क्या हुआ। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। मैं शेयर की तरफ से खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।